الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب ذو الجلال جل جلاله أعظم شانه أتم برهانه جل ذكره أعز اسمه حمد صلاة. نبي مكرم نور جسم شفيع معزز رحمة للعالمين خاتم النبيين وخاتم المعصومين. رحمة للعالمين أحمد مجتبى سيدنا ومولانا محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تقریب حلیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر پر ارباب فقہ و دانش اہل محبت و اہل مودت معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ تعالی جل کریم کے فضل و توفیق سے ماہ ذو الحج شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں آج ہمیں اجتماع جماعت المبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل ہماری آج کی اس بزم کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ذو الحج شریف کی طرف اگر ہم نظر کریں تو جہاں اس میں حج اور قربانی جیسے عظیم عمل موجود ہیں، وہاں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ داماد رسول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی شہادت بھی موجود ہے، اور اسی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے آج ہم جس موضوع پر لب گشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے وہ موضوع ہے احوال و مناقب حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت کو سماعت کر کے آپ کے ساتھ والدانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید 27واں پارہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کی سعی کی۔ اب سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کے مفہوم کی طرف نظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی عظمت کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ تو آج کے موقع کی مناسبت سے اور وقت کے اختصار نظر سب سے پہلے میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو قرآن میں سینکڑوں مقامات ہیں جن مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک مقام سورہ الحدید کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل کریم ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اللہ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ان کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی بڑا ثواب ہے۔ اب وہ بڑا ثواب کیا ہے؟ وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اخروی انعام و اکرام بھی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی اموال اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو رب ذوالجلال جل شانہ ایسے لوگوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور قبر و حشر میں بھی اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کے اگر ہم حضرات مفسرین کی طرف نظر کریں تو کثیر تعداد مفسرین اس آیت کریمہ کو بیان کر کے، اس کو پڑھ کے اس آیت کریمہ کا مصداق حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ محبوب علیہ السلام کے عظیم غلام ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کثرت سے اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نامی اسم گرامی کی طرف اگر نظر کریں تو آپ کا نام عثمان ہے۔ اگر آپ کی کنیت کی طرف ہم غور کریں تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو عمر بھی ہے، اور اگر آپ کے القابات کی طرف نظر کریں تو سب سے عظیم لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذو النورین ہے، یعنی دو نوروں والا۔ بریلی کے
امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شیخ شاہ احمد رضا خان فضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں اپنے قصیدہ نور کے اندر، فرمایا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ہے سن نورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سن نورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ تو اگر ہم آپ کے اس لقب کی طرف نظر کریں تو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ آپ کا لقب ذو نورین کیوں ہے؟ فرمایا کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے کثیر تعداد اپنے نبیوں کو اولادیں بھی عطا کی، ان میں صاحبزادے بھی تھے اور صاحبزادیاں بھی تھی، لیکن پوری تاریخ انسانی کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ یکے بعد دیگرے اللہ کے کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ اگر یہ شرف پوری انسانیت کے اندر اللہ نے کسی انسان کو عطا کیا ہے کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین اور خاتم المعصومین کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اگر کسی انسان کے عقد میں آئی ہیں تو انہیں حضرت عثمان کہا جاتا ہے۔ الاصابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455 پہ اور تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ نمبر 149 پہ، کنز الامات شریف میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 379 پر یہ بات موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے لقب کے بارے میں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے پہلی وجہ تو یہ بیان کی، کہنے لگے کہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام و تسلیم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، فَلِذَلِكَ كَانَ يُلَقَّبُ ذُو النُّورَيْنِ، فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 شہزادیاں آئی، اور دوسری بات یہ ہے لا يسمى في السماء الرابعة ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں کہ جن کو صرف زمین کے اوپر ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر بھی حضرت عثمان کا لقب ذو النورین لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت عثمان کا لقب چوتھے آسمان پر بھی ذو النورین ہے۔ اور پھر بھائی یہ کتنی پیاری عظیم کیفیت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دامادی کا شرف حاصل ہے، یعنی یہ سرکار کے داماد ہیں حضرت عثمان ذو النورین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دامادی کا تذکرہ کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات نور الابصار کے اندر صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی طلاق ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقد اپنے کسی غلام سے کرنا
اور کئی غلاموں کی طرف سے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں آرزو کا اظہار بھی کیا گیا اور خواہش بھی ظاہر کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنی اس پیاری قلب جگر کا عقد ہمارے ساتھ کر دیں، لیکن ہمارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو، ان اللہ اوحی ان ازوج کریمتین من عثمان بن عفان، فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کا عقد ہمارے ساتھ کر دو، فرمایا سنو یہ جو سیدہ رقیہ ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی اس لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ کروں، اور پھر میرے بھائی جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، جب آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، بدر کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت سیدہ رقیہ بیمار تھی اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان کو سیدہ رقیہ کی خدمات کے اوپر جو ہے وہ تعین فرمایا، اور جب سرکار بدر سے واپس آئے تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کو بدر کے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور یہ بھی بیان کیا کہ جو ثواب اللہ تعالی بدر میں شریک اصحاب النبی کو عطا کرے گا وہی ثواب اللہ عثمان کو گھر بیٹھے نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھیں جب حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور جب آپ رونے لگے تو صحابہ کرام علی رضوان نے آپ سے پوچھا کہ اے عثمان آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے عقد میں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس شہزادی تھی اور مجھے سرکار کے نسب سے نسبت حاصل تھی، اور اب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور میں اس نسب سے محروم ہو گیا۔ جب آپ کی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف پہنچی اور تیسری سنہ ہجری تھی، ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا عثمان ها جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ علی مثل صحبتها، فرمایا کہ اے عثمان غم کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا اور یہ جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اگر سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد سے نکل چکی ہے یعنی ان کا وصال ہو گیا تو آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد اسی مہر کی مثل حضرت عثمان ذوالنورین سے قائم کرے۔ فرمایا اے عثمان تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے عقد میں پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ مرقات کے اندر بھی موجود ہے، اشعار الدعاء کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کریم آقا نے حضرت عثمان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کان عندی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة، او کما قال میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، اگر اللہ تعالیٰ یہ تو دو بیٹیاں تھی حضرت زینب اور حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو بیٹیاں تھی، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا فرماتا، کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا لو کان عندی 40 بنتا
اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی لو لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. فرمایا اگر یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے مجھے حضرت عثمان کے عقد میں دینی پڑتی تو فرمایا میں 40 کی 40 یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں پیش فرما دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت آپ کی رفعت کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. اور مرقات کی جلد 8 صفحہ نمبر 360 میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان عینی رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات کے حوالے سے اپنی مرعۃ المناجی کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہاں تو 40 کی بات ہے لیکن ایک روایت میں سرکار نے یہ بھی فرمایا لو کان عندی 100 بنت لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. فرمایا 40 کی بات بھی روایات کے اندر موجود ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک یعنی حضرت عثمان کے عقد میں پیشکشی پڑتی تو ہمارے محبوب نے فرمایا میں 100 کی 100 حضرت عثمان کے عقد میں پیش فرما دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی طرف اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عثمان ہے کون. حضرت عثمان غنی یہ وہ عثمان ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفیر بن کے اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں اور اہل مکہ کہتے ہیں عثمان اگر تم آگے ہو تو تمہارا آنا مبارک ہو. اب تم چاہو تو زمزم بھی پی سکتے ہو, تم چاہو تو طواف بھی کر سکتے ہو, تم چاہو تو کعبہ کے اندر اپنا وقت بھی گزار سکتے ہو, لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں. تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ عثمان اکیلا زمزم پیے گا, عثمان اکیلا طواف کرے گا, عثمان اکیلا معتصم یا حجیج کے پاس اپنا وقت گزارے گا یا حجر اسود کو بوسہ دے گا, یہ ناممکن ہے. عثمان عبادت اس عبادت کو سمجھتا ہے جس عبادت میں محبوب خارج نہ ہو, بلکہ عبادت عثمان کی نظر میں وہ عبادت ہے جس میں محبوب کائنات بھی شامل ہو. تو میں سرکار کے بغیر کبھی بھی نہ طواف کروں گا, نہ زمزم پیوں گا اور نہ حجر اسود کا بوسہ لوں گا, نہ میں کعبے کے اس عظیم حرم کے اندر اپنے وقت کو گزاروں گا. اگر عثمان اپنا وقت گزارے گا تو سارے کا سارا مصطفیٰ کی معیت میں گزارے گا. اب کون عثمان جو کاتب وحی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وحی کو لکھا کرتے تھے. اب کون عثمان جو جامع قرآن ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید قرآن رشید کو جمع کر کے لوگوں کو یہ سہولت بھی عطا کی کہ وہ قیامت تک اس اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کو تلاوت کرتے رہے. کون عثمان کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا کہ جب بیت الرحمن ہو رہی ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا اپنا دایاں ہاتھ یہ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ سنو یہ میرے غلام کا ہاتھ یعنی یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اللہ اس پہ قرآن نازل کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اے محبوب آپ کا رب اس بیعت میں راضی ہے کہ آپ کے غلام اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں. اور پھر بیعت رضوان کے اندر جتنے لوگ داخل ہیں وہ جو عیاں ہیں یا جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ داخل کیا, رب ذو جلال فرماتا ہے کہ اللہ سب سے راضی ہے اور رب نے سب کو ہی جنت عطا فرما دی ہے. اب کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جنہوں نے بیرے روما 35,000 درہم کے بدلے جس وقت مسلمانوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی اس موقع پر 35,000 درہم کے بدلے بیرے روما جنہوں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا, یہ وہ عثمان ہیں کہ جن کے
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399 پر یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت صفحہ نمبر 523 پر بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ۔ جب غلاموں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تو ہمارے لیے کوئی پانی کا اہتمام فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے غلاموں تم میں سے کون ہے جو بئر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اور جو یہ عمل کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماؤں گا۔ حضرت عثمان غنی بغیر سوچے سمجھے اٹھے اور جا کے یہودی سے پہلے آپ نے 12,000 درہم کے عوض جو ہے وہ اس کا ایک یعنی آدھا حصہ خریدا۔ اس نے کہا کہ ایک دن آپ کے لیے اور ایک دن میرے لیے، لیکن قربان جاؤں پھر حضرت عثمان کتنے دانشمند تھے کہ جو دن مسلمانوں کا تھا فرماتے کہ اس میں کثرت سے پانی بھر لو تاکہ تمہیں یہودی سے پانی خریدنے کی ضرورت ہی درپیش نہ ہو، پھر وہ بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو جب آپ کی اس خلیے کے اوپر عمل کیا گیا تو پھر یہودی وہ بقیہ آدھا حصہ جو تھا وہ بھی بیچنے پر مجبور ہوا، اور جب اس نے کہا کہ یہ بھی خریدو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی خریدا، اور اس موقع پر یہودی نے یہ کہا تھا کہ میں تو تمہیں بڑا دانشمند سمجھتا تھا کہ تم بڑے عقل مند ہو اور بڑا فائدے کا سودا کرتے ہو اور نقصان نہیں کرتے، آج تم نے نقصان کر لیا۔ لیکن عثمان مسکرائے، فرمایا نہ تجھے کیا خبر عثمان نے نقصان کیا یا فائدہ کیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ عثمان نے نقصان کیا، عثمان نے تو 35,000 درہم کے بدلے رب کے معبود سے جنت کو خریدا۔ اب بتا یہ سودا نقصان کا ہے، خسارے کا ہے، کسی صورت بھی یہ خسارہ نہیں۔ کون عثمان جن کی حیا فرشتے بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی مشکاۃ شریف کے اندر اور مشکاۃ کی شرح میرا مناجی کے اندر موجود ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات کو قائم فرما رہے تھے، یعنی جب بھائی چارہ قائم کیا جا رہا تھا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو اس موقع پر اللہ کے فرشتے بھی اس مقام پر موجود تھے جو کثرت کے ساتھ رب کے محبوب کے غلاموں پر نازل ہو رہے تھے۔ اب اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا ہوا تھا کہ اچانک ہوا چلی تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس سے کرتا ہٹ گیا، اور جب کرتا ہٹا تو اچانک فرشتے جو ہے وہ بھی دائیں بائیں ہو گئے، اور جب دائیں بائیں ہوئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، فرمایا کہ تم کیوں دائیں بائیں ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان اتنے باحیا ہیں کہ ہمیں غیرت آتی ہے ان کے سینے سے کپڑا ہٹے اور ہم ان کو مسلسل دیکھتے رہے، یہ تو وہ ہیں جن کی حیا کرنے کا ہمیں اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کتنی عظیم شان کے حامل ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا شان اقدس میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے بیٹھے ہوئے محبوب علیہ السلام و تسلیم کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سرکار اپنے غلاموں سے فرماتے دیکھیں، جب دیکھنے کا حکم ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون کون، آواز آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، محبوب فرماتے ہیں ان کو آنے کی اجازت دی جائے، اور سرکار کی رات مبارک سے فکری مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوتا ہے، اسی صورت میں اور اسی کیفیت پر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون، آگے سے صدا آتی ہے کہ حضرت عمر آئے ہیں، تو سرکار اسی طرح اپنی کیفیت پر رہتے ہیں، لیکن جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون، تو آگے سے آواز آئی عثمان آیا ہے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا سیدھے بیٹھتے ہیں، اپنا کپڑا مبارک سیدھا کرتے ہیں۔ اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ فرمایا اگر میں اس طرح نہ بیٹھتا تو عثمان اپنی حاضر میرے سامنے شرم کی وجہ سے بیان نہ کر پاتے، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ سرکار جب سیدھے بیٹھے تو حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جب یہ غلام اٹھ کے چلے گئے تو میں نے محبوب
السلام سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق مبارک سے ہٹا رہا، اور جب حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پھر بھی کیفیت وہی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا مبارک سیدھا کیا اور پھر عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ کیا اس بندے کی میں حیا نہ کروں جس بندے کی فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اس بندے کی میں حیا نہ کروں جس بندے کی فرشتے حیا کرتے ہیں۔ کون؟ عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غزوہ تبوک یعنی جیش العسرہ کے موقع پر، وہ جو تنگی کا غزوہ تھا جس موقع پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہزاروں غلاموں کو سواری ہونے کی ضرورت تھی اور ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، مال و مویشی کی بھی ضرورت تھی، اس موقع پر جنہوں نے 950 اونٹ بما ساز و سامان اور 50 گھوڑے بما ساز و سامان، اور دوسری روایت میں آتا ہے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے 70,000 درہم اور 1000 دینار، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیے، اور جب آپ نے پیش کیے تو اس موقع پر میرے محبوب کا فرمان کیا تھا، اور یہ فرمان مستدرک الحاکم کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من جهز جیش العسرہ فلہ الجنہ فجهزته، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فرمایا میں نبی کا وہ غلام ہوں جنہوں نے 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا۔ ایک بیل روما کے موقع پر جب سرکار نے کہا کہ کون ہے جو بیل روما خرید کر دے ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، تو میں نے بیل روما خرید کر دیا۔ اور دوسرا جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار نے غلاموں کو وارا تو فرمایا یہ کہا کہ جو غلاموں کے لیے ان تمام معاملات کا اہتمام کرے ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس موقع پر 1000 اونٹ 70 گھوڑے 70,000 درہم اور 1000 دینار پیش کرنے والا جو غلام ہے اسے عثمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل کیا تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے ایسے موقع پر کیا فرمایا، فرمایا ما علی عثمان من عمل یوم بعمل بعد اليوم، فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عثمان پر اتنا راضی ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کرے گا بلکہ جب بھی کرے گا نیکی ہی کرے گا۔ ما علی عثمان من عمل بعد اليوم، کہ عثمان پر آج کے بعد کوئی عمل نہیں، یعنی جو بھی کام کرے گا یہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا بلکہ ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوگا۔ کون؟ عثمان کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سماعت کیا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میرے ایک غلام کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ میرے 70,000 ایسے غلام جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت عطا کرے گا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے غلام ہیں، تو الصواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر صفحہ نمبر 109 پر اس بات کو لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس غلام کی ایک شفاعت پر اللہ 70,000 میرے غلاموں کو جہنم سے نجات دے کر جنت عطا کرے گا، وہ کوئی اور نہیں انہیں حضرت عثمان کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں کہ جو ہر موقع پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، بلکہ ایک موقع تو ایسا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محب الدین طبری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بات کو ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 دن سے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشان اقدس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم چوتھے دن اپنے کاشان اقدس میں جب داخل ہوئے تو میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آگے سے آواز آئی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب سوف کی کیفیت دیکھی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ غلام اپنے گھر پہنچے اور گھر جا کے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ایک پیالے میں گوشت اور کچھ روٹیاں گھر میں موجود تھی، آپ نے وہ ساری اٹھائی اور لا کے محبوب علیہ السلام کے کاشان اقدس میں پیش کی، اور جب آپ نے یہ کھانا دیا تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی کے اس احسان پر اور آپ کے اس انصاف پر، اس عطیے پر میرے اور آپ کے کریم آقا کتنے راضی ہوئے کہ سرکار نے فرمایا اللہم انی رضیت ان عثمان فرضی عنہ ثلاث مرات۔ سرکار نے 3 مرتبہ یہ دعا دی، فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، لہذا جس طرح عثمان نے مجھے راضی کیا تو بھی اس کے اوپر راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی کون عثمان؟ آج لوگوں کو عثمان کے مقام بھی پتہ نہیں۔ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے حرم کعبہ کے لیے ایک یہودی سے مکان خرید کر یہ وقف کیا۔ جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی سے مکان لے کر حرم کعبہ کے اندر شامل کرنے کے لیے وقف کرے، تو حضرت عثمان غنی نے وہ پورا مکان خرید کر حرم کعبہ کے اندر شمار کیا۔ کون عثمان کہ جب میرے محبوب علیہ السلام والتسلیم کے غلام مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے تو اس کی توسیع پر پہلے تو حضرت عثمان غنی سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار کی وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی، اور جب وہ مسجد کی جگہ تنگ پڑی اور غلام زیادہ ہوئے تو پھر 25,000 درہم کی جگہ خرید کر حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے وقف فرمایا۔ کون عثمان جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو کہ مجموع الفوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 625 پر یہ حضرت امام حزمی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان جابر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا لسعد بن ربیع الانصاری، فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام تھے جن کا نام حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کے لیے یعنی ان کی خبر پوچھنے کے لیے سرکار ان کے گھر کی طرف پہنچے، فرمایا وَمَنْزِلُهُ بِالْأَسْوَافِ، فرمایا ان کی منزل اسواف کے مقام پر تھی جو مدینہ طیبہ کے اندر ایک مقام تھا۔ فرمایا فَبَسَطَ امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثور من نخل فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه، فرمایا حضرت سعد ابن ربیع الانصاری کی زوجہ محترمہ نے کھجوروں کے ایک جھنڈ کے سائے میں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تخت بچھایا۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے لیے تخت بچھایا گیا تو محبوب علیہ السلام وہاں بیٹھے تو غلام کہتے ہیں ہم بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جب بیٹھے تو اس موقع پر میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَدْعُو الْعَانَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ، فرمایا ابھی ہم بیٹھے تھے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ان قریب تمہارے پاس ایک غلام آئے گا، سنو اب جو ہمارے پاس اس مقام پر پہنچے گا وہ کوئی عام نہیں، رب نے اس کو جنت عطا فرمائی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، اب پھر تھوڑی دیر گزری ثم قال یَقْرُوا الْآنَ عَلَيْكُمْ
سرکار نے فرمایا اب تمہارے اوپر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غلام آئے گا اور وہ بھی جنتی ہے، یعنی اللہ نے اسے بھی جنتی بنایا ہے۔ تو غلام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری فطلع عمر، تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں۔ ثم قال یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع عثمان، تو اسی مقام پر بیٹھے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک اور غلام آئے گا اور اسی جگہ پر آئے گا، سنو وہ بھی جنتی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے پہلی جنت کی بشارت دی حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، جب دوسری جنت کی بشارت دی حضرت عمر آئے ہیں، اور جب تیسری جنت کی بشارت دی تو حضرت عثمان آئے ہیں۔ سرکار نے ترتیب بھی بتائی کہ پہلا نمبر کس کا ہے اور دوسرا نمبر کس کا ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے اور چوتھا نمبر کس کا ہے۔ آج کل تو وہ بوٹی والے مست پسند جو ہے دماغ مست کلندر بوٹی پیٹ کے اندر علی کا پہلا نمبر، میں نے کہا تو اپنی مرضی اور اپنی مستی سے بوٹی پی کے کہتا ہے علی کا پہلا نمبر میرے مصطفیٰ نے حضرت سعد ابن ربیعہ انصاری کے اس باغ میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کے نمبر بیان کیے ہیں، فرمایا کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اللہ کے محبوب نے اپنے بعد پہلا نمبر ابو بکر کو عطا کیا ہے اور دوسرا نمبر حضرت عمر کو عطا کیا ہے، تیسرا نمبر خلافت کے اعتبار سے حضرت عثمان کو دیا ہے اور چوتھا نمبر خلافت کے اعتبار سے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اب سنیں حضرت ابو بکر کے آنے پر بھی سرکار نے جنت کی ضمانت دی، حضرت عمر کے آنے پر بھی میرے مصطفیٰ نے جنت کی ضمانت دی، اور جب حضرت عثمان آئے تو ان کے آنے پر بھی سرکار نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جن کو آخری وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں پسند کرتے ہیں، اور یہ بات میری نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے اس روایت کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی بڑی قابل غور اور قابل فکر ہے ایسے نام نہاد ہست ملنگوں کے لیے کہ جو حضرت عثمان کے یوم شہادت پہ غدیر خم مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں مر جاؤ ان کے بغض میں، کل بھی ان کی شان بلند تھی، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گی، بلکہ قیامت میں بھی رب انہی کو مقام عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی کون عثمان؟ ان کو صرف عید غدیر 18 ذی الحج کو نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں حضرت عثمان کا بغض ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی میں حضرت علی کا صرف ایک نام ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ دن 18 ذی الحج کا تھا۔ سکہ محدثین نے اس بات کو اپنی کتب احادیث کے اندر اور کتب تاریخ میں مورخین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث 11 ذی الحج کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہے کہ سرکار نے 18 ذی الحج کو یہ کہا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے من تو مولا فہذا علی کی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، فرمایا اس کا تعلق 18 ذی الحج سے کوئی نہیں، اور یہ ضعیف موضوع روایت ہے، مطلب کہ اس دن کے اعتبار سے گڑی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ شان حضرت علی کی ہے کہ مصطفیٰ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن یہ 18 ذی الحج کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں۔ اس دن اگر کوئی عید غدیر مناتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھے تو حضرت عثمان کا باغی ہے، حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ اور سنو ایک موقع تھا میرے اور آپ کے کریم آقا کے سامنے ایک جنازہ آیا اور کسی غلام نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو کسی کے جنازے سے پیچھے رہتے نہیں تو اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اور آج بھی جتنے بغض رکھنے والے باغی رافضی ملعون
عثمان کی شان کا کیا پتا ہو، عثمان کا مقام تو میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اب سنیں، حضرت ابو سہلہ جو کہ حضرت عثمان کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وَضِبْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي، فرمایا کہ سرکار جس وقت بیمار تھے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، اس موقع پر میرے محبوب اسلام نے چاہت ظاہر کی کہ میرے پاس میرے کسی غلام کو بلایا جائے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی فقالت عائشہ ادعو لك ابا بکر قالت فسكت فعرفت انه لا يريده۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب سرکار نے یہ چاہت ظاہر کی نا، اس وقت میرے پاس میرا کوئی غلام آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر کو بلاؤں، میں حضرت ابو بکر کو بلاؤں، تو میرے مصطفیٰ خاموش رہے۔ کہتی جب خاموش رہے تو میں سمجھ گئی کہ محبوب اس موقع پر ابھی ابو بکر کو بلانا نہیں چاہتے۔ پھر کہتی ہیں فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ عُمَرَ، کہ سرکار نے کہا یعنی کہ ہم نے محبوب الاسلام سے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حضرت عمر کو بلائیں، یعنی پہلے یہ کہا کہ کیا ابو بکر کو بلائیں، تو حضرت ابو بکر کو بلانے کا جب کہا گیا تو محبوب خاموش رہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ ادعو لك عمر، کیا آپ کے لیے حضرت عمر کو بلایا جائے، تو کہتے ہیں فسكت فعرفت انه لا يريده، کہتے سرکار پھر خاموش رہے، میں سمجھ گئی کہ محبوب یہ نہیں چاہتے۔ پھر کیا ہوا فقلت فادعو لك علی، تو تیسری مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا علی رضی اللہ عنہ کو بلا لے، یعنی جب علی یعنی رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ جب ابو بکر صدیق کو بلانے کا کہا محبوب خاموش رہے، جب حضرت عمر کو بلانے کا کہا محبوب خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے، امی عائشہ بھی کہتی ہیں سمجھ گئے کہ سرکار نہیں چاہتے کہ ابھی حضرت ابو بکر کو بلایا جائے، نہیں چاہتے کہ اس موقع پر حضرت عمر کو بلایا جائے، اور نہیں چاہتے کہ اس موقع پر حضرت علی کو بلایا جائے۔ کہتے جب کہا گیا کہ فَدْعُوا لَكَ عَلِيًّا، کہ آپ کے لیے علی کو بلایا جائے، تو فَسَكَتَ فَعَرَفْتِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُهُ، کہتے ہیں کہ جب علی کے بارے میں کہا گیا کہ علی کو بلائے تو سرکار پھر خاموش رہے، ہم سمجھ گئے کہ محبوب ابھی علی کو بھی نہیں چاہتے۔ تو تھوڑی دیر گزری، کہتے قُلْتُ فَدْعُوا لَكَ عُثْمَانَ ابن عفان، یا رسول اللہ کیا عثمان ابن عفان کو بلائیں؟ تو قال نعم، جب ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بلائیں تو میرے محبوب نے فرمایا جی میں ابھی عثمان کو ہی بلانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر فرمایا فدعوته فلما جاء اشار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تباعدی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا سرکار نے فلما جاء اشار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تباعدی، تو سرکار نے سب کو کہا کہ دور ہو جاؤ، یعنی سارے الگ الگ ہو جاؤ۔ فرمایا جب سارے الگ الگ ہو گئے فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له ولون عثمان یتغیر، تو سرکار نے کچھ باتیں کی حضرت عثمان سے، تو حضرت عثمان کا رنگ بدل گیا، اور جب رنگ تغیر میں آیا قال قیس، تو حضرت قیس کیسے ہے، پھر وہ منزل برخاست ہوئی اور مجلس جو ہے وہ ختم ہوئی۔ پھر بعد میں ہم نے حضرت ابو سہلہ جو کہ غلام تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی سے پوچھو تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات کی جس کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہوا۔ قال لما كان يوم الدار قيل لعثمان الا تقاتل، فقال انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احيل الي عهدا واني ساتر عليه، فرمایا کہ جس دن حضرت عثمان کو مدینہ میں گھیرا گیا اس دن حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں، آپ کے سینکڑوں غلام ہیں جو مدینہ شریف میں آپ کے باغیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہاں ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں، لیکن فرمایا خبردار میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے محبوب نے اپنے اس دار فانی سے
حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آج لوگوں کو کربلا کے مظلوم تو نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا والوں پہ بڑا ظلم ہوا، لیکن وہاں تو 3 دن پانی بند رہا اور تم پورا سال روتے رہتے ہو، چیختے رہتے ہو، چلاتے رہتے ہو. آؤ ذرا مظلوم مدینہ کو بھی تو دیکھو کہ 2 3 4 نہیں بلکہ 40 دن تک جو لوگوں کے لیے کنویں خرید کے دیتا تھا اس کا 40 دن تک پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے. اور اسے جب غلام لڑنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں، میں مدینہ کے اس حرم کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا. میرے مصطفیٰ نے مجھ سے صبر کا وعدہ لیا تھا. عثمان جان تو دے سکتا ہے لیکن مدینہ میں خون کا قطرہ نہیں گرا سکتا ہے. کون عثمان جو 18 ذی الحج شریف 35 سنہ ہجری میں قرآن پڑھتے ہوئے جن کا پہلے ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان کی گردن کاٹی گئی، روزے کی حالت میں 40 دن بھوکے اور پیاسے عثمان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا اور پھر بقیع شریف کے اندر ان کی تدفین کی گئی. کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، موت کے وقت بھی مصطفیٰ کے وعدے کو ہی پورا فرمایا. تو میرے بھائی سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں قرآن کی آیات اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جن کو رب نے قرآن اور حدیث کا فہم عطا کیا. اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان سے کام محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.